آپ کی درازی اقتدار کی عمر دعا کے کریں. درازی عمر اور درازی اقتدار کے لیے دعا کریں. بھارت جو ہے کرکٹ کے حوالے سے اس وقت ایک سپر پاور ہے. ہم افورڈ کر سکتے ہیں بھارت کے ساتھ کرکٹ کا خاتمہ، اور اس حوالے سے جو جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ اگر ہم 2016 کے ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف دھمکیاں دی جائیں گی، وہ سب کچھ اپنی جگہ. ہمارا کرکٹ سروائیو کر سکتا ہے اگر ہم ہندوستان کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں، اور باقی ممالک کی طرف سے آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے خود کہا کہ بگ 3 جو ہے اب وہ بیسیکلی کرکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہم بھارت کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں، ہمارا کرکٹ جو ہے فلرش کر سکتا ہے. آپ کے سوال کا جواب میں خود بھی دوں گا انشاءاللہ، لیکن میں بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اسی قسم کے ایک سوال کا جواب دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی پاکستان آپ بنا تو لیں گے لیکن وہ فائنینشلی سسٹینیبل نہیں ہوگا. اس نے کہا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں آزادی لے کے اور اپنا علیحدہ ملک بناؤں گا اور اللہ مالک ہے. اور پھر انہوں نے تفصیل بتائی کہ ہم کیسے سسٹینیبل ہوں گے. اب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم کرکٹ کھیلنی ہے تو کیا ہم اپنی عزت کا اور قومی وقار کا سودا کر کے ہی کھیل سکتے ہیں؟ اگر یہی آپشن ہے تو پھر میرا جواب ہوگا کہ آپ سودا نہ کریں اور اپنی قومی وقار کو بچا لیں اور بے شک کرکٹ نہ کھیلیں. سر تھوڑا سا آپ سے ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا بھی جواب دیجئے گا. سر شاہد افریدی کے ہم ایک سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھلاڑی ہے، سادہ آدمی ہے، اچھا پاکستانی ہے، غیرت مند پٹھان ہے. اس نے کہا جی کہ بھارت کے علاوہ کیوں کرکٹ نہیں ہو سکتی، ہم بھارت کی طرف ہی کیوں بھاگ رہے ہیں کرکٹ کے لیے. تو اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے تو یہ باقی وہی میں بات بتانے لگا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہم T20 کا بائیکاٹ کریں گے تو بڑے گمبھیر قسم کے نتائج اور سنگین دھمکیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے. لیکن وہ بالکل عارضی چیزیں ہوں گی، وقتی چیزیں ہوں گی. اگر ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے تو بہت جلد دنیا جو ہے وہ اس کی سوچ بدلے گی اور ان کو سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. اور ہم کرکٹ نہ صرف سروائیو کریں گے، باعزت طریقے سے کریں گے. جیسے آفریدی کو انہوں نے کوٹ کیا، میں تو بار بار اب بھی کہہ رہا ہوں، کل کے پروگراموں میں میں نے 2 باتیں کی تھی. اس وقت ابھی ٹور منسوخ نہیں ہوا تھا ہمارا. میں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ لوگ عقل کریں اور اب بھی واپس آ جائیں، چاہے پیدل واپس آ جائیں کیونکہ فلائٹوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں سے آ جائیں. اگر وہ خود واپس نہیں آتے تو حکومت پاکستان ان کو حکمن واپس بلا لے. لیکن وہ پورے بے حال ہو کے بے حال ہو کے آئے ہیں. پوچھا گیا وہ آگے کیا کریں، میں نے کہا 9 اور ملک ہیں کرکٹ کھیلنے والے، ساروں کے پاس جائیں، اپنا پورا کیس لے کے جائیں، وہ ساری فوٹیج لے کے جائیں، ان کی ساری رویہ جو ہے وہ ان کو دکھائیں. جو آپ نے MOU سائن کیا ہے وہ ایک ایک ملک میں جا کے دکھائیں کہ جناب یہ ہے وہ ملک جو اپنے آپ کو جمہوریت کا اور سچائی کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا علم بردار کہتا ہے. ان کا اصلی چہرہ یہ ہے اور یہ سب یہ بات ہماری انشاءاللہ سنی جائے گی کیونکہ بات سچی ہے، حق پر مبنی ہے، اور پھر ہم اصل میں کرکٹ کے بڑے چودھری بن کے ابھریں گے. اگر ہم میں ایکچولی یہ سوال میں نے اس لیے رکھا تھا کہ آپ کی طرف سے میسج جائے ان لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں یہ ڈرا رہے ہیں کہ جناب کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم جو ہے سروائیو نہیں کر سکیں گے. پروفیسر صاحب جس بات کی طرف اشارہ کیا خالد محمود صاحب نے کہ حکومت بھی ہماری انوالو ہے، یہ ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم اگر بے عزت ہو رہے ہیں تو اس کے اندر ہماری حکومت کا ہاتھ بھی ہے، وہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو ہے ہم بے حال ہوں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بالکل صحیح. اصل میں یہ نہیں کہ یہ ایک پورا رویہ ہے. یعنی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ مجھے لوگوں نے ووٹ ہی بھارت کے ساتھ دوستی کے لیے دیا. یعنی کس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے پاکستانی قوم کے خلاف کہ آپ کو ووٹ تو لوگوں نے دیے پاکستانیت کے لیے، پاکستانی وقار کے لیے، پاکستانی غیرت کے لیے، اس لیے نہیں دیے کہ جی آپ جو ہیں جی بھارت کے ساتھ دوستی کریں. کوئی دوستی کا یہ لفظ جو ہے وہ اب ہمیں نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ جہاں دشمنی ہے وہاں آپ دوستی کے گیت گا کے آپ نے کیا اس سے حاصل کرنا ہے. اس لیے یہ ہیں ان کو ہمیں ان کے حوالے کر دینا چاہیے کرکٹ کے لیے کہ جناب جاؤ وہاں پہ بے عزت ہو اور کرکٹ کھیلو. دیکھیں کیا ہونا چاہیے، میری سوچ اس میں بہت واضح ہے، لیکن اس وقت کرکٹ بورڈ میں جو بھی صورتحال ہے ان پہ میں اتنی بھاری ذمہ داری نہیں ڈال سکتا. وہ یہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکیں گے. اگر اٹھا سکتے تو جب بگ 3 کا ایشو تھا اس میں بھی جو ہمارا نقطہ نظر تھا اس کی کچھ اس کو اہمیت دی جانی چاہیے تھی.
T20 کا آپ نے سوال اٹھایا ہے. اس وقت ICC نام کے ادارے کا وجود تو ہے لیکن حیثیت کوئی نہیں ہے. سال میں 2 میٹنگ وہ کرتے ہیں اور گپ شپ ہوتی ہے. اصل قوت جو ہے وہ اس ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس ہے جس کا سربراہ ہندوستان کا نمائندہ ہے. سری نواسن صاحب تھے جو خاصے مشہور ہو چکے ہیں اپنی کارروائیوں کی وجہ سے, اور پھر آسٹریلیا ہے اور ساتھ انگلینڈ ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ آسٹریلیا انگلینڈ جو ہمیشہ اپنے آپ کو کرکٹ کی اعلیٰ روایات کا عالم بردار بنا کر پیش کرتے تھے. جی بالکل, وہ دس از ناٹ کرکٹ ان کا محاورہ تھا. وہ اتنے گھٹیا انداز میں پیسوں کے لالچ میں ہندوستان سب کے ساتھ مل کے اس بگ 3 پلان کا حصہ بنے ہیں کہ ان سے کوئی توقع رکھنا عبث ہے. اب تو یہی ہے کہ جیسے ہندوستان چاہے گا ویسے ہوتا رہے گا. اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا علیم ڈار کو جو کہ ایک بڑا باعزت امپائر ہے, ICC کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ICC کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ان کے لیڈ پینل کا ممبر ہے, اس کو فارغ کر دیا گیا. اب T20 میں جب پاکستان کہے گا کہ جی ہم اس میں مثلاً یہ کہے کہ نہیں ہم شامل ہوتے, تو ایک واویلا ہندوستان مچائے گا اور ICC کی طرف سے دھمکیاں آئیں گی اور ٹیسٹ سٹیٹس واپس لینے کی باتیں ہوں گی. میں وہ سارا تصور کر سکتا ہوں. اگر وہ پاکستان میں اتنی ہمت ہو تو سب کو برداشت کرنے کی بالکل گیدڑ بھبکیاں ہوں گی جس کا اثر زیادہ دیر پا نہیں ہوگا. تو بہترین عزت کی بات ہے کہ ICC کو دو ٹوک بتایا جائے کہ جناب ہندوستان میں جو حالات ہیں وہ اتنے ناقابل قبول ہیں, وہاں پہ کرکٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی ہے, وہاں پہ تعصب ہے, وہاں پہ عدم برداشت ہے, وہ تمام چیزیں شکست برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ انڈیا کا جو میچ ہے, گراؤنڈیں اپنی جلا رہے ہیں, کراؤڈ ان کا اندر آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ان حالات میں ہمارے کھلاڑی نہ ہم ان کی جانیں خطرے میں ڈال سکتے ہیں, نہ ہم اگر ان کو بھیجیں تو وہ اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں. لہذا ہم تو اس T20 میں نہیں کھیلیں گے. یہ اپنا کیس پیش کیا جائے, وہ ان سے دھمکیاں آئیں گی, ہمیں فارغ کرنے کی ہوگی, لیکن ہمیں اصول پہ ڈٹ جانا چاہیے. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. راجہ صاحب, یور ٹیک آن دس, ہمیں جانا چاہیے ورلڈ کپ کے لیے 2016 میں, یا جو خالد محمود صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں یہ سٹانس ایز اے نیشن لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے. دیکھیں نا جی, مطلب جو ذکر کیا ہے خالد صاحب نے, یعنی اسٹیڈیم کے اندر نعرے لگتے ہیں, ڈھاکہ لیا تھا لاہور بھی لیں گے. یہ کرکٹ میچ کے دوران اسٹیڈیم میں نعرے لگ رہے ہیں, جتنے چھکے مارو گے اتنے بندے ماریں گے, یہ نعرے لگ رہے ہیں. یہ تعصب کا. اور وہاں پر اگر ایک طوطا جو ہے وہ کہیں دے دیتا ہے, وہ فال نکال دیتا ہے کہ جی پاکستان جیت جائے گا, تو اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں. یعنی اس حد تک ایک جنون اور پاگل پن ہے وہاں پہ. اس لیے قطن یعنی ایک قومی غیرت اور وقار بھی ہوتا ہے. یعنی ہم نے کہیں کوئی کرکٹ جو ہے الحمدللہ پاکستان کا ایک بڑا مقام ہے, وہ کوئی اس انداز پہ تو نہیں ہو سکتا اگر وہ ساری یعنی کھیل کے جو اصول ہیں انٹرنیشنل نقطہ نظر سے, اور یہ جو ماحول ہے اس کے خاتمے کا, وہاں سے باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ معافی مانگ کے وہ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اس کو ریکنسیڈر کیا ہے, ورنہ اس کا کوئی ہے. یہ جو ایک بات تھی نا جی کہ جو یہاں تخریب کاری ہو رہی ہے, یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. یعنی وہاں کا ان کا قومی سلامتی کا مشیر ہے, سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے اس کی تقریر, وہ تو یعنی کھلا یہ مان رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, ہم تخریب کاروں کو پیسے دیں گے, ہم ان سے کام لیں گے, کانٹے کو کانٹے سے یعنی اندازہ لگائیں کہ جی. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی گروہ ہے, باقاعدہ ان کی ایجنسی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. کراچی کے بارے میں اعتراف موجود ہے, BBC کی ایک رپورٹ آ چکی ہے, جو لنک ہے اس کو برطانیہ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے پاکستان سے, جمع کروا رہے ہیں ان کے اقوام متحدہ میں کہ جناب جی بالکل جی ہاں, اپنے ملک کے اندر بھی تخریبی واقعات وہ خود کروا رہے ہیں. وہ ٹرین کا واقعہ جو تھا بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ وہ خود ایکسپریس کا. میں بھی ایک سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانی مرے ہیں, ہمیں مانگنا چاہیے کہ یہ جو مجرم ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرو. مطلب پاکستانی مرے, تحقیق ہوئی, احمد کرے, ان کا اپنا تفتیش کار اس نے یہ کیا, اور اس کے بعد حاضر سروس سے ان کے جو ہیں وہ کرنل ہے, اور اسی طرح سے میجر کلکرنی, اور یہ یعنی بالکل پورا ایک پتہ چل گیا کہ یہ ان کی حاضر سروس جو لوگ ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں.
اب یہ کہ ہم اگر اگر وہ تجویز ہے کہ ہم نے جو ساڑیاں بھیجی ہیں اس کے بدلے میں مجرم منگوا دیے اور جو عام بھیجے ہیں بالکل وہاں سے ہونا یہی چاہیے. اب بہت ہو گئی ہے جن صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن بریک کا وقت ہوا ہے. یہ جو سوچ ہمیں ہندوستان میں نظر آ رہی ہے, اس معاشرے میں نظر آ رہی ہے جن صاحب, یہ پچھلے ہم نے دیکھا ہے کہ 40-50 سال کے اندر اس کی نشو نما کی گئی ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا RSS, انہوں نے پورے ہندوستان میں پرائمری سکولز کیا, ایک جال بچھایا, اس کے اندر ان کے رضاکار جو ہے وہ تعلیم دیتے رہے, اور یہ سوچ جو ہے آگے چل کے صرف ہندوستان تک محدود رہے گی یا یہ پوری دنیا میں اپنے اثرات دکھائے گی, یہ جلسہ میں آپ سے جانوں گا لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ.